کچھ دن پہلے کسی دوست نے مجھے ایک کوئی ینگ سا لڑکا ہے، اس کا کیا نام، سید مزمل شاہ، اس کے وہ کچھ کلپس بھیجے کہ وہ کہتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق جو تھا وہ کٹر مسلمان تھا، اور اس نے کیا نام ہے پاکستان کے اندر قادیانیوں کو اور دوسری اقلیتوں کو یہ وہ بہت عطاب کا نشانہ بنایا، اور آپ جنرل ضیاء الحق کو قادیانی براہ راست قادیانی مانتے ہیں۔ اس بارے میں جو ایک فیمس، کوئی مجھے تو نہیں پتا وہ فیمس ہے کہ نہیں، از جسٹ اے ینگ کڈ، تو بہرحال سوشل میڈیا پہ ہوگا پاپولر، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن وہ مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی باتیں ویڈیو کلپ سنے، تو وہ ظاہری بات ہے کہ اس کو اتنا معلومات نہیں ہے، تو سنی سنائی باتیں اس نے آگے کر دی، تو بچہ ہے کل کا، اگر اس نے ایسی باتیں کہہ دی تو اس کو جو ہے مطلب حقائق جاننے چاہیے اس لڑکے کو۔ کیا نام اس کا بتایا؟ سید مزمل شاہ۔ خیر بھائی، پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی، آپ نے کہا کہ میں اس کی باتوں کا جواب دوں، بھائی میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ اس کو سامنے لاؤ، آغا وسیم کے ساتھ وہ بات کر لے، وہ جنرل ضیاء الحق کو مسلمان جو ہے وہ ثابت کرے، اور میں اس کو قادیانی ثابت کروں۔ میں اس کو بتاؤں کہ وہ سامراجی گماشتہ تھا، اسلام دشمن ایک بہت بڑی شخصیت تھی، جس نے پورے قادیانی منصوبہ بندی سے پاکستان کے اندر ماشاء اللہ بھی لگایا، بھٹو کو پھانسی دی، اور وہ ایسی اصلاحات کیں جو دنیا کے سامنے اسلام کے لیے یعنی اسلام کو جگ ہسائی کا ایک جو ہے نا وہ نمونہ بنانے کی ناپاک جسارت اس شخص نے کی۔ یہ تو میرے نہیں خیال میں کہ اس کی لائف ٹائم میں یہ پیدا بھی ہوا ہوگا، ہم نے تو دیکھا ہوا ہے کہ وہ کتنا بڑا منافق تھا، کہ کتنی بار اس نے قرآن کے اوپر ہاتھ لگا کر اور قرآن کا حلف توڑ دیا، اس نے کتنے اسرائیلی ایئر فورس کے ساتھ مل کے کتنے مسلمان مجاہدین جو جہاد کر رہے تھے ان کو شہید کر دیا، اور تقریباً پاکستان کیا پوری اسلامی دنیا میں اس نے جو ہے ایک ایسے منصوبے کو سبوتاج کیا جو اسلامی بلاک بننے جا رہا تھا، جس کا براہ راست فائدہ جو ہے اسلام دشمن قوتوں کو آج تک ہو رہا ہے۔ تو آئی ڈونٹ نو وہ اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، سید مزمل کی، تو ایسے اس نے کہا، میں نے سنا اس نے کہا ضیاء الحق نے جو ہے وہ فنڈامنٹلسٹ اور یہ اور وہ بکواس کرتا ہے وہ بینچود، اس کو کیا پتا کہ جنرل ضیاء الحق تو خود مرزئی تھا، خود اینٹی اسلام تھا۔ اب ایسے آدمی کو اسلام کا ایک مبلغ، اسلام کا ایک فالوور کہنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ جہالت اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو بھائی جی، آپ نے کہا کہ میں اس کی جواب دوں، میں تو کہہ رہا ہوں آئے اس کو سامنے لے کے آؤ، وہ جنرل ضیاء کو مسلمان ثابت کرے اور میں اس کو قادیانی ثابت کروں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ اور میں نے تو اس کے اوپر بڑا ورک کیا ہوا ہے اور ہر چیز کو ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ اس کا دادا کون تھا، اس کا باپ کون تھا، اس کے سارے قادیانی ہونے کے پروف دیے ہیں، کہ آج تک اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کا جواب نہیں دے سکا، تو یہ کل کا لونڈا اب مجھے کیا جواب دے گا؟ حقیقت میں تو کچھ بھی نہیں، میرے ساتھ اگر سچ ہے تو میں بہت کچھ ہوں، اور یہ ہی میرے پاس تو سچ ہے کہ وہ قادیانی تھا، اس نے پاکستان کے اندر اسلام کا نام ضرور لیا، لیکن یہ ایک فراڈ تھا، دھوکہ بازی تھی، اصل میں اس نے تمام قادیانیوں کو پاکستان کا مالک
अगरचे वो 47 से ही थे. अब इस लौंडे को क्या पता कि ये पाकिस्तान फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एक इन पाकिस्तान के इदारों के ऊपर कादियानियों का, हर इदारे के ऊपर कादियानियों का ऐसा तसल्लुत हुआ कि आज तक जारी है. इस लौंडे को क्या पता कि हर पार्टी जो है इस कादियानी जमात से जाके क्यों मदद मांगती है, क्यों? वजह ये है कि इनका क्या वोट बैंक तो है नहीं. हाँ, क्योंकि ये इदारों के मालिक हैं, तो इस एडवांटेज को हर पार्टी अपने मुफाद में इस्तेमाल करना चाहती है. और ये हर पार्टी को जिसके भी चांसेस हों जीतने के, और या जो भी पॉपुलर हो रही हो, उसको ये फाइनेंशियली और इंतजामी तौर पे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मालिक ये हैं. तो ये आई डोंट नो कि इसने फिर और ये बकवास की कि भाई वो तंजिया तौर पे कहा कि भुट्टो ने कहा था कि हम वो एटम बम बनाएंगे, घास खाएंगे, और एटम बम बना लिया, आप घास खा रहे हैं. ओए भैन चौदा, तेनू नहीं पता होगा. ओए भुट्टो एटम बम भी बना रहा था, और साथ साथ पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि 90% पाकिस्तानी अवाम का म्यार ज़िंदगी बुलंद हुआ. उनके हाथ में पैसा आया. उन्होंने जो घास की बजाय उन्होंने गोश्त खाना शुरू कर दिया. जिनके पास पहनने को खदर नहीं था, या क्या लट्ठा या खदर, हाँ खदर नहीं था, वो उन्होंने जो है वो शास्कीन के कपड़े पहनने शुरू कर दिए. और ये क्या, हमने तो ये चीजें अपनी आंखों से देखी हुई हैं. जिस शख्स के पास साइकिल नहीं थी, उसके पास मोटरसाइकिल आ गई. ये अवाम की मैं बात कर रहा हूं, एक मखसूस तबके की बात नहीं कर रहा. और ये माचौत कह रहा है कि जी वो भुट्टो ने बम तो बना लिया लेकिन हम भूखे. अरे उसके जमाने में भूखे नहीं हुए माचौत. उसके ज़माने में म्यार ज़िंदगी लोगों का बेहतर हुआ. एक जो गरीब तबका था उसको भी महसूस हुआ कि हम भी अपना म्यार ज़िंदगी, और हम भी अच्छा खुराक खा सकते हैं, हम भी अच्छा पहन सकते हैं. हमारे मतलब अगरचे पाकिस्तान बहुत बड़े क्राइसिस से भी निकल के आया था, वो खजाना खाली था, हर चीज़, उसने शोर भी नहीं मचा के देखो खजाना खाली है. वो ही वर्क सो हार्ड. किसके लिए? बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान के लिए. उसने बिल्कुल देखा पाकिस्तान जो इंडियन जो ऑयल निकला वहाँ सब कॉन्टिनेंट से, सॉरी मिडल ईस्ट से, वो मैन पावर की तो वहाँ ज़रूरत थी. वो बांग्लादेश या इंडिया से लेने की बजाय भुट्टो ने अपने तौर पर कज़ाफ़ी को कहा, और जितने भी अरब कंट्रीज से, कि भाई हमारे लोगों को लो. तो ये कोई बुरा काम किया? ज़र मुबादला आज तक जो आ रहा है उसी की वजह से आ रहा है. भुट्टो ने अगर चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात किए तो उसका आप देख लें कि चाइना की वजह से पाकिस्तान जो है वो काफ़ी हद तक हिंदुस्तान की अग्रेसिव, अगरचे यानी एक अच्छे ताल्लुकात तो पैदा किए. अगर वो होता तो उसने, और फिर भुट्टो की जो पॉलिसी थी, इस माचौत को क्या पता हो कि वो असल में जानता था कि ये हिंदुस्तान जो है अस्करी तौर पर मिलिट्री माइट के हिसाब से हमसे बहुत ज़्यादा है, और हम हिंदुस्तान पे प्रेशर रखें कि भाई ये पाकिस्तान इज़ पार्ट ऑफ इस्लामिक ब्लॉक. और अगर इसीलिए उसने जो प्रोग्राम बना रहा था वो ये बना रहा था कि एक इस्लामी कंट्री पर जो हमला होगा उसको सब पर हमला तस्वर किया जाएगा और सब मिलके इसका दिफा करेंगे. और ये पाकिस्तान के लिए एक क्या कहते हैं, बहुत हिंदुस्तान के दबाव से निकलने का एक बहुत ज़बरदस्त भुट्टो के ज़हन की जो पॉलिसी थी. इस चूतिया को क्या पता हो कि वो कहाँ तक जा रहा था, वरना हिंदुस्तान ने तो खा जाना था पाकिस्तान को. और उसके बाद डिक्लाइन शुरू हुआ है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में लोगों के. और फिर देखें ना, इलेक्शंस के अंदर गरीब अवाम किसके साथ थी? वो जो जिस जमात के अंदर जिसने इस्लाम का नाम लिया था,
9 सितारे कौमी क्या कौमी इत्तेहाद, जिसमें 4 मरज़ई थे वो जो देखो यार, असगर खान मरज़ई और वो मिजारी मरज़ई, ममेसिया ज़हूर इलाही जो है वो मरज़ई, और वो वली खान की बीवी वो मरज़ई, और मौलवी माचोद उसके साथ लग के कह रहे थे हम पाकिस्तान के अंदर शरीयत नाफद करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमने देखी हुई हैं। इस बेंचोद को क्या पता कि वहाँ क्या हुआ था 1977 में, कैसे अमेरिकन डॉलर के जोर के ऊपर कादियानियों के असले के ऊपर, कादियानियों के एंटी भुट्टो लिटरेचर के ऊपर जो है वो एक तहरीक बनाई गई थी। इसको क्या पता, हमने तो अपनी आंखों से देखा हुई हैं ये चीज़ें। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको लाओ मेरे सामने। ओके, ये माचोद को इतना नहीं पता कि जुल्फ़कार अली भुट्टो जो है उसका बहुत बड़ा विजन था, और उसके विजन को अगर हम सामने रखें, एटम बम बनाना ये वो, ठीक है, उसने सारे एफर्ट्स इसलिए किए थे कि अगर हम एटमी पावर होंगे तो उसमें एक दबाव रहेगा, हिंदुस्तान के अग्रेशन नहीं कर सकेगा, और हम इतना हैवी जो मिलिट्री बजट पर पैसा लगाते हैं ये हम अपनी सोशल रिफॉर्म के ऊपर लगाएंगे, इससे सनत लगाएंगे, इससे जो है वो लोगों के लिए हॉस्पिटल्स बनेंगे, इस किस्म की। अब ये अपने बातों में 2 सख्त अंग्रेजी के जुमले बोल देना, लफ्ज बोल देना, और अपने आप को दानिश्वर समझना। मैं जो इतने गुरूर से बातें करता है जैसे कायदे आज़म क्या, बड़े बड़े सियासतदान क्या, बड़े बड़े लीडर क्या, वो इसके सामने हेच हैं। हेच तो ये खुद है माचोद, जिसको इतना ही नहीं पता कि जनरल ज़ियाउल हक कादियानी था, जिसको इतना ही नहीं पता कि भुट्टो का विजन क्या कहता है। जी तंजिया कह रहा है कि जी उसने इस्लामी सोशलिज्म, और पहन चौदा होया उस पार्टी के जेडे लेफ्टिस्ट सन ना, आइडिया उन्होंने दा सी एक बारी है सुन, ओके, कि हम सोशलिज्म अगर कहेंगे तो लोग हम से दूर हो जाएंगे, तो लिहाजा हम सोशलिज्म का जो है इस्लाम के साथ नथी करके लोगों में लेके आए। और वो भुट्टो ने हर जगह उसने, उसकी स्पीचेस हैं, कहते हैं कि हम जो है वो सिर्फ डेमोक्रेसी को सीख नहीं कर रहे, बल्कि हम ऐसी डेमोक्रेसी चाहते हैं कि जिसके अंदर मुआशी जो है वो इंसाफ हम कायम कर सकें, डिवीजन ऑफ वेल्थ जो है वो एक हमवार कर रहे हैं, उनको लोगों को दे सकें। इसमें यह नहीं कि एक 5% तबका जो है वो सारी दौलत का मालिक बन जाए और लोग भूखे रहें। और जिसको वो आई थिंक के बड़े अच्छे अंदाज में, वो तो बहुत बड़ा सियासतदान था, वो मतलब उसने ये सारी चीज़ें जो है कही थी कि हम पाकिस्तान में क्या कौन सा निज़ाम चाहते हैं। तो वो बफलो बेल कैपिटलिस्ट सिस्टम को उसने वाज़े तौर पर एक्सपोज किया कि वो जो पाकिस्तान में राइज था। तो ये क्वारी है, इसको क्या पता माचोद को। तो बाकी बिल्कुल वो कहता था कि पाकिस्तान के में जो है वो मुकम्मल तौर पे वो को कम्युनिस्टिक और सोशलिस्टिक रिफॉर्म्स नहीं लाएगा, लेकिन ऐसी चीजें जो डिवीजन ऑफ वेल्थ का जो 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 तकसीम दौलत का एक मौसर जरिया बन सके। तो क्योंकि 60-70s में लोग इन चीज़ों को समझने के लिए ख़ास लफ्ज़ क्योंकि सारे वर्ल्ड में उस वक्त जो है वो सोशलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो है वो फैल रहा था, मिस्र में, लीबिया में, यमन में, वो सारे इस्लामी ममालिक थे। ओके, और उसमें आप जाकर देखिए वहाँ पर उन्होंने कोशिश यही की कि कौमी वेल्थ जो है वो आम लोगों के अंदर जो है उसकी तकसीम हो सके। ये कोई गैर इस्लामी कानून तो नहीं है, बल्कि इस्लाम की बुनियाद ही यही है। वो उस जमाने में उन्होंने बैतुल माल बना दिया कि भी जिसके पास ज्यादा पैसा है
وہ کیا کہتے ہیں اس کو زکوٰۃ دے, اس حساب سے وہ زکوٰۃ وہاں جمع ہو جائے بیت المال میں, اور پھر نیڈی لوگوں کو اسی سے یہ دیا جائے. تو اس میں اگر ایک ٹرم استعمال کر دی گئی تو وہ لوگوں کو سمپلی انڈرسٹینڈ کروانے کے لیے تھی کہ لوگ سمجھ سکیں کہ اس سے مراد کیا ہے. اور پھر بھٹو جب پاور میں بھی آیا ہے تو اس کا سٹانس اسلامسٹ تھا. یہ یہ 60s میں جب یہ قادیانیوں نے شروع کی تھی, جس کے سارے میں نے ماضی میں بھی ثبوت دیے ہوئے ہیں کہ یہ کیا تھا, وہ قادیانی کہہ رہے تھے پاکستان کو جو ہے نا سیکولر سٹیٹ بنا دیا جائے اب, اور بھٹو نے مخالفت کی تھی بیک ان 1964. اس نے کہا یار یہ کیا بات کر رہے ہو, دین پاکستان بنایا اسلام کے نام پر تھا, اور اگر سیکولرزم کو ہی اس کی پہچان دینی ہے تو پھر ہندوستان سے علیحدہ ہونے کی کیا ضرورت تھی. خیر یہ اس کے ماں باپ کے پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے, اس کو کیا پتا ہو. خیر تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایسے ہی ماچود اس قسم کے لوگوں کو لے کے آ کے تو مکمل قادیانی ایجنڈے کے اوپر کام کروایا جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن یہی تھا کہ جناب یہ فرسودہ نظام جو ہمیں ملا ہے, نہ اسلامی ہے نہ قومی ہے, یہ تو بینچود انگریزوں کا دیا نظام ہے, یہ فرسودہ نظام ہے. وہ جاگیردار, وہ لوگ بڑے بڑے جو ہیں, جو جن کی 90% تعداد جن کا جو مذہب کے مسلمان بھی نہیں قادیانی ہے, وہ سارا بینیفٹ اس نظام کو ان کو ملتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ وہ کہا کرتا تھا کہ ہمیں اس نظام کو ختم کرنے کے لیے ریڈیکلی جو ہے اس کو اپ ود دا روٹس کرنا ہے. تو یس ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ نے بھی کوئی نہ کوئی سبب بنا لیے ہوتے ہیں. ان چوتیا کی باتیں سننے کے بعد اب لوگ ان کو سام نیچے بٹھا کے 100 چھتر اس ہمارے حقے کا پانی بھی پلائے ہو. پہن چوت تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ اس کا ویژن کیا تھا, اور تو کل کا لونڈا نہ تو نے دنیا دیکھی نہ بینچو, تو وار زون پر گیا, تو افغانستان کے بارے میں بات کرتا ہے. گانڈو تجھے پتا بھی نہیں ہوگا افغانستان ہے کہاں, ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے, اور پھر سمندر کی تہ کا پتہ جو ہے نا, وہ اندر چھلانگ لگا کے نیچے جا کے دیکھنا پڑتا. اتوں کھلوگے تسی لاکھ تقریریں کر لو, لاکھ اسیسمنٹ کر لو, وہ یو آر ناٹ ایبل ٹو, یہ کچھ آپ نہیں کر سکتے. تو ہم جیسے لوگوں کو چیلنج کرتا ہے ماچد, جنہوں نے کہ اپنی زندگی کے بہترین دن جو ہیں یہ ان چکروں میں گزارے ہوئے ہیں, ووٹ سے لے کے بندوق تک کا استعمال کیا ہوا ہے ہم نے ٹو چینج دا سسٹم. ہم نے سول وارز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں. ہم لوگ جو ہیں وہ ایک اس پاکستان وہ مشاہدہ رکھتے ہیں جو پاکستان کی ہسٹری کے ٹرننگ پوائنٹس ہیں. تمہیں کیا پتا ہو, تم آج وہ ڈان کا ایک آرٹیکل پڑھ کے اور ماچو یہاں آ کے تم باتیں کر رہے ہو, یا کسی گورے کی کوئی کتاب کا ریفرنس دے کے. واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو شو؟ یہ بات نہیں ہوتی. بات یہی ہے کہ تم بالکل جاہل ہو, تمہیں تعصب ہے, تم وہی باتیں کر رہے ہو جی جو قادیانی دہراتے تھے. ایک کو تو میں نے بند کیا ہے, اس کو اوریا مقبول جان ماچوت کو, اور باقی لیفٹسٹ وغیرہ کی تھو کیا جانے, ہمیں پتہ ہے ان کی حیثیت کیا ہے. تو یہ لبرل وغیرہ یہ ماچو سب جھوٹ بولتے ہیں, ساری قادیانی جو چیزیں ہیں اس کو آگے کرتے ہیں. خود کو کہتے ہیں جی ہم تو مذہبی عناصر نہیں ہیں, اور سارا کام ان کا, ساری ترجیحات ان کی جو ہے وہ ایک قادیانی مذہب کے لیے ہوتی ہیں. یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے. باقی اس لونڈے کو کیا پتا, پہن چودا تینوں نہیں پتا گا. ہو پٹو جانتا تھا, وہ
ان کے درمیان رہا ہوا تھا وہ اس کو ذاتی ایکسپیرئنس تھا، اس کا مشاہدہ تھا کہ پاکستان کے اندر قادیانی جو ہیں وہ ہر ادارے میں پھیل چکے ہوئے ہیں، اور پاکستان کو وہ ایسے ہی ریاست بنانا چاہتے ہیں کہ وہ جیسے امریکہ اور ویسٹ میں ہیں، دے آر ویری فیو جوش، لیکن کنٹرول ان کی سیاست کو جوش کرتے ہیں. تو یہ سٹیٹس وہ عام کہا کرتا تھا، اپنی بکس میں بھی اس نے کہا ہے، اپنی پرائیویٹ لائف میں بھی کہا ہوا ہے 1000 بار کہ میں قادیانیوں کو یہ سٹیٹس جو حاصل نہیں کرنے دوں گا جیسا کہ جوش کو حاصل ہے ویسٹ میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ کتنا بڑا ایول ہے، کہ جب تک یہ پاکستان کے اندر ان کی مونوپلی ہے، پاکستان کے عام عوام کو اپارٹ فرام ریلیجس ڈفرنسز کے وہ بات کی بات ہے، لیکن بنیادی طور پہ وہ اس چیز کا ادراک کر چکا تھا. سنک واری وہ جان گیا سی کہ قادیانی جڑے نے پاکستان دے سارے مالی وسائل دے مالک نے، اور وہ پاکستان ان کا پہلی محبت نہیں ہے، ان کی پہلی محبت اپنا خلیفہ اور قادیانی مفاد ہے. شوریا تے ایسا سے اس نے جو ہے جب وہ پاور میں آیا اس نے قومی ملکیت کا پروسیس شروع کیا، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان قادیانیوں کا ہوا. ماچود سن، صنعتیں قادیانیوں کی، وہ زمینیں جو انگریزوں نے ان کو دی ہوئی تھی قادیانیوں کو وہ چھینی، وہ ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹ جہاں پر قادیانیت کی تبلیغ کی جاتی تھی بہن چود، اس کو قومی ملکیت میں لے کے قادیانیوں کا جو ہے وہ جو وہ چاہتے تھے وہ اس کی وشز کے اگینسٹ ہوا. اوکے، اور وہاں دوسری جو ہے جو قادیانیوں کی تبلیغ کا سلسلہ بند ہوا. ماچود مسلمان کا ملک ہے، قادیان کا نہیں ہے. جے تن بڑا ہی شوق ہے جا پہن چودا ربوے جا کے رہ. سٹیٹ کے اندر سٹیٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. ماچود اس کے اوپر بول. شورے کنجر تو کہہ رہا کہ جی ہم پاکستانیوں نے جنگیں شروع کی. اب ماچو وہ تو جنگیں شروع کی ہیں اس نے قادیانیوں نے. تو یہاں اتنی ڈس انفارمیشن پھیلانے آ جاتے ہیں کہ جی وہ بھٹو نے کہا کہ او بہن چود یہ ساری ہے جی وہ کیا فاطمہ جناح کے خلاف بھٹو سامنے کتنے گیا سا بہن چود. اور یہ ساری باتیں سارا پروپوگنڈا ہے جی، وہ جو فلاچی تھی جرنلسٹ اس کو اس نے بیچ دیا، یہ کر دیا. ساری چیزیں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد قادیانیوں نے جو ہے وہ پھیلائی ہیں. حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں ہے ماچود. اور یہ وہ تو زندہ نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکے، لیکن آپ دیکھو کہ جتنے بھی بھٹو کے اوپر الزامات لگے ہیں وہ اس کی لائف کے بعد لگے ہیں. وہ خود اگر زندہ ہوتا تو وہ یہ سٹیٹمنٹ یہ اس قسم کے الزامات سامنے نہ آتے. تو یہ ماچود آ کے کس طریقے سے باتیں کرتے ہیں، ان کو کوئی سمجھ ہے نہیں، کوئی بات ہے نہیں. وہ جی وہ 1000 سال تک اس نے جنگ. ارے ہاں کہا تھا لیڈر جو ہیں اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہیں، جذباتی تقریریں کرتے ہیں، ہوتا ہے یہ. ماچو تمہیں پتہ نہیں ہے اندرا گاندھی کیا کہتی رہی تھی، یحییٰ خان کیا کہتا رہا تھا 71 کی وار میں، ایوب خان کیا کہتا رہا تھا. تمہیں صرف بھٹو یاد آئے کہ ہم ناپاک دشمن کو یہ کر دیں گے، پلید ہندوؤں کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم وہ شاستری کے ماں کو اٹھا کے لے جائیں گے. یہ کیا ماچو تمہیں صرف بھٹو یاد آئے؟ اور بھی ورلڈ لیڈر دیکھو تم. وہ کیا تھا ناٹ ریگن جو بھی تھا بہرحال امریکن صدر، وہ جناب اپنی تقریر میں یونائٹڈ نیشن کے اندر کرنل قذافی کو کیا کہہ رہا ہے کہ پاگل کتا کہہ رہے. دیکھو یار وہ بھی تو گل کر بہن چودا کواری ہویا. تو اب یہ کیا خمینی کو وہ لائیو سپیچ میں دوسرے ہیڈ آف سٹیٹ کو کہاں گیا پروٹوکول، کہاں گئی ڈپلومیسی؟
दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी सो कॉल्ड और शाश्ता और सेंसिबल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, वो बेंचो बाजारी जुबान इस्तेमाल कर रहा है। और भट्टो ने तो की भी नहीं, उसने तो सिर्फ एक एक्सप्रेशन था कि हम 1000 साल तक भी लड़ेंगे। इसको तुम माचो तो इस तरह से ले रहे हो, तुम्हें गांडू पता ही नहीं है कि लीडरशिप क्या होती है। और उसके इस स्टेटमेंट का मैं जानता हूं कि लोगों में कितना मॉरल बुलंद हो गया था कि यस हम वी विल स्टैंड फॉर आवर कंट्री। ओके, ये लीडर तकरीरें करते हैं ऐसी, तू फूदी दिया कितों आ गया जी गल्लां करन दे। तो बाकी ये आई डोंट नो, इसके ऊपर मैं अब क्या कहूँ। मुझे दोस्त कहते हैं उसका जवाब दो, मैं कहता हूँ चलो पॉइंट टू पॉइंट उस बेंचोत को मैं झूठा साबित करता हूँ। वो कहता है ज़ियाउल हक जो है ना, वी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। आप बेंचोत को क्या नाम है, दल्ले ने सैयद अपने नाम के साथ लिखा हुआ है और गांडू बातें करता है मरज़इयों की। खैर आओ लेके आओ माचोत को, बोलो कि जैसे असल दे बेंचोदा आ तू जनरल ज़ियानु गैर कादियानी साबित कर। यहां से शुरू करता हूं मैं, एन तुन के रखा, फिर उस तो बाद दूसरे पॉइंट थे आवांगा। आई हैव सो मच टू से, इस माचौत को क्या पता। तो बिल्कुल जनाब, हमें शुक्र करना चाहिए कि आज हम जिस पाकिस्तान में रह रहे हैं, अल्लाह ने जुल्फ़कार अली भुट्टो को वसीला बनाया। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने पाकिस्तान का सबसे ईवल, सबसे बड़ा कैंसर जो है वो कादियानियत है, और कादियानियत को उसने कलाकुमा करने की कोशिश की। लेकिन फौज, लेकिन मुल्ला, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी और ये इस्टेब्लिशमेंट वगैरह वो ज्यादा पावरफुल थे और उन्होंने भुट्टो को फांसी दे दी। और उसके बाद आज पाकिस्तान उस दर्जे से नीचे 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 आकर हालत ये हो गई है कि लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए अपना ऑर्गन्स बेचने पड़ते हैं। अगर भुट्टो होता तो हरगिज़ ऐसा ना होता। उसके प्रोग्राम्स बताते हैं, उसकी नीयत बताती है कि कमिटेड कौन होते हैं। एक मुल्क जो टूट चुका है उसको दोबारा से विद इन, यानी 74 में पाकिस्तान जो है ना इस्लामी कंट्रीज में, इस्लामी ब्लॉक में डोमिनेटिंग कंट्री बन गया था। इस बेंचोत को क्या पता, कंजर को, गश्ती दे पुत्र नू। तो ये हरामी इस किस्म के कादियानी इस किस्म के चेलों को लेके आते हैं, आधी उर्दू आधी पंजाबी 2-4 अंग्रेजी के लफ्ज बोल के अपने आप को दानिश्वर शो करते हैं। आप बेंचोदा तेरे लाइफ एक्सपीरियंस की है। तो हमने तहरीकें शुरू की हुई हैं, हमने तहरीकों को बनते देखा हुआ है, हमने जनाब सफ़र किए हुए हैं। हम कभी पहाड़ों पर जाते रहे हैं तो कभी सहरा में कि चलें पाकिस्तान के अंदर उस फरसूदा निज़ाम को शिकस्त दें जिसकी कोशिश जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद ने की थी, और पाकिस्तान को एक खुशहाल कंट्री बनाए। पाकिस्तान के अंदर जो है गरीब गरीब ना रहे। और हम लोग बिल्कुल इस्लाम के नाम पर बना है मुल्क, और ये इस्लाम के नाम पर ही रहे, ना कि कादियान के नाम पर। तो मैं इसको तो पाश पाश करके रख सकता हूँ। ये माचोद इतनी फजूल बातें कर रहा है मुझे। जी ओ भुट्टो ने कहा जाओ जी फला वो क्या नाम है फलाची को ढूंढ के लाओ उससे इंटरव्यू। और बहन चौदह यूदन कश्ती में पुत्र लेस्बियन यूदन तू फूदी दिया की जाना है। और वो तो थी एंटी पाकिस्तान, और फिर तुझे भेजा था बटोने के जाओ उससे वो लेके आ। व्हाट इज दिस? बेंचोदों को इतनी नॉलेज है नहीं, इतनी बड़े बातें कर देते हैं जैसे ये कोल बैठे सन। और चूतिया असा साढ़े को पूछा सी जड़ियां कोलो चीज़ां देखी हुई हैं। हमने सिविल वॉर देखी हुई हैं, एक नहीं कई जगह पर। हम वहाँ फ्रंटियर्स में रहे हुए हैं कि जहाँ गोलियां ऐसे निकलती हैं जैसे वो फुलचरी होती है। तो ये ऐसे वो क्या, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैंने जो कुछ अफगानिस्तान के बारे में बताया, तालिबान के बारे में, और जो जिस किस्म की चीज़ें वो आज पूरी हुई हैं कि नहीं। आई वॉज द ओनली पर्सन जो कह रहा था कि तालिबान जो है वो आएंगे और एंटी पाकिस्तान इनका स्टांस होगा। ये क्यों ऐसी चीज़ें हैं? क्योंकि एक तो नीयत साफ है और दूसरा ये है कि एक मुशाहदा है, एक विजन है। सिर्फ अखबार पढ़ के या विकिपीडिया पे जाके मालूमात नहीं ली हुई।
تو یہ بچے کل کے ماچو دن کو قادیانی پیسے دے کے تو سوشل میڈیا اور اس قسم کے لے آتے ہیں، اور جن کو ماچودوں کو فیکٹس معلوم نہیں ہیں اور جو منہ میں آیا بک دیا. تو میں اب یہ کیا کہوں اس کو، جس بھائی میں نے اس کو ویڈیو بنا دی ہے، لگا دوں گا میں، تو کیا ہوگا؟ اب آپ اس کو کہیں کہ اس کا باتوں کا جواب دے. تو یہ ایسے فضول ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کے کہنے پہ مجھے تو آنیسٹلی میں تو فل بدی باتیں کرتا ہوں، اگر تیاری کر کے کروں تو میں اور اس کا سیدھا کر سکتا ہوں. لیکن بہرحال لاؤ، اس ماچود نے جنرل ضیاء کو کہا ہے کہ جی یہ مسلمان اور یہ اور وہ فنڈامنٹلسٹ، اور پھر یہ ماچود ان کا کوئی ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. ان کو کیا پتا فالس فلیگ آپریشن کیا ہوتے ہیں. وہ جی پالما میں پاکستان نے یہ کر دیا. ٹھیک ہے، یہ ہندوستان نے خود کروایا ہے. ماچود تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ پاکستان نے کروایا ہے؟ میں کوئی پرو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں، میں نے تو سب سے زیادہ تنقید کیا، لیکن جو فیکٹ ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. تو یہ جتنے بھی یہ کشمیر کے اندر کیا ہوا ہے، خدا کی قسم میں جانتا ہوں، وٹنس ہوں اس چیز کا، کہ کشمیر کے اندر جو ہے نا یہ پاکستان کے قادیانی جرنیلوں نے را کے ساتھ مل کر یہ سو کولڈ جہاد کا نام شروع کیا، کیونکہ کشمیر جو ہے اس کو اس کا پولیٹیکل جو ایک ہندوستان پولیٹیکلی بڑی ویک پوزیشن میں ہے ہندوستان کے اوپر، لیکن انہوں نے اس کو چینج کر دیا انٹو ٹیررسٹ. جب بھی بات ہوتی ہے کہتے ہیں وہاں تو ٹیررزم ہے. تو اس چیز کو قادیانی پاکستان کے قادیانی جرنیلوں نے، آئی ایس آئی نے اور را نے مل کر یہ کرائسس ایکٹر پیدا کیے جو اللہ اکبر کے نعرے لگا کر اور مسلمان اور اسلام اور یہ اور وہ گلے کاٹنا اور اس قسم کی باتیں، اور اس کا سارا ایڈوانٹیج ان کو جاتا ہے. تو ان بچوں کو انہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی ہوئی. آج ماں چود آ کے ہم جیسے لوگوں کے ویژن کو چیلنج کریں، بھٹو کو برا کہیں، تو یہ برداشت نہیں ہو سکتا. میں تن کے رہ دوں گا جو پورے سوشل میڈیا پہ پیپلز پارٹی بہت بڑی پارٹی تھی کسی زمانے میں لیکن پھر بھی آج بھی بڑی پارٹیوں میں آتی ہیں، لیکن ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس نے ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر لگے ان جیسے چوتیا لونڈوں کے یا مقبول جان کے الزامات کا جواب دیا ہے. میں نے دیا ہے اور تن کے دیا ہے، اور جن شوق ہے میرا نمبر نوٹ کر لے، مجھ سے بات کرے، میں اور مجھ سے جہاں مرضی ان موضوع کے اوپر بات کرے، میں تن کے رکھ دیا گا. یہ ان لوگوں کو سننا بند کریں. یہ لوگ یہ بینچوت سب نہ ان کو نہ یہ ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے، نہ ان کو مطلب کوئی چیز کا پتہ ہے. بس وہ ایک قادیانی جو نیٹ ورک ہے وہ ان کو آگے لے آتا ہے. تو بالکل یہ انشاءاللہ تعالی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکتے، اور میں ان کو ثابت کروں گا کہ جنرل ضیاء الحق جس کو یہ لبرل اور اس قسم کے مولوی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں، میں اول تو کر چکا ہوا ہوں کہ وہ تو تھا ہی قادیانی. اس کی بات کیوں کرتے ہو بہنچو؟ تو جس کو مسلمان نہیں مانتے وہ کیسے شدت پسند مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں، اللہ نہیں مانتا، دین نہیں مانتا. کتنے عرب مسلمان دنیا میں وہ نہیں مانتے. ماچو تو ایک قادیانی کی اٹھ کے مثال دے رہا ہے اور وہی بولی بول رہا ہے جو قادیانیوں نے بھٹو کے خلاف شروع کی ہوئی ہے، جس کے اندر سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے. بہرحال ونس اگین ٹو میک اٹ شارٹ، آؤ اگر تم میں اتنا دم خم ہے، آؤ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرو. آؤ بہن چود دیکھوں تجھے تو حلالی ہے کہ کیا ہے. اگر حلالی ہے تو ضیاء کو اور جو باتیں کہی ہیں اس کو ثابت کر، ورنہ چپ کر کے بیٹھ ماں چود. آئندہ سے خبردار ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے موضوع پہ بات کرنے کی جرت بھی کی تو زبان کے تو زبان تو نہیں کہہ سکتا، لیکن کہ بند کر کے رکھ دوں گا تجھے. سنی تو جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بول. کل دا تو منڈا چھوٹا جہا ایویں معصوم جا لگنا، شکل تو ہے بڑا بہن چودھے تو بڑا میسڑا میں. خیر کوئی گل نہیں، سچ بول، سچ سن تے تین کوئی عقل آئے گی، ورنہ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਕੀ ਆਖਣਗੇ ਲੋਕ, ਹੋਏ ਐ ਵੇ ਗੱਲ ਅਸਲ, ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ रोग गले का बन जाएगा, लोग फिर तन तुक तुक करेंगे। पाकिस्तान के लिबरल जो हैं वो पहले दिन से पाकिस्तान की पॉलिसीज को तनकीद करते हैं। ठीक है, गलत को गलत कहना चाहिए, लेकिन गलत करने वाले जो हैं उनका नाम भी लें। पाकिस्तान की 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स कौन रहे हैं? अमेरिका का इत्तेहादी बनना है कादियानियों का फैसला था। बरतानवी साम्राज्य के निज़ाम को कंटिन्यू रखना, उस निज़ाम को, उस कानून को, ब्रिटिश इंडिया के कानून को कंटिन्यू रखना डिसाइडेड बाय द कादियानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान को जो है मार्शल लॉ मुसलसल लगाने, जितने भी मार्शल लॉ लगे वो कादियानियों ने लगवाए, क्योंकि फौज पाकिस्तान का जो GHQ है वो ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान है। यहाँ कोई लिबरल आके बात तो करे ना। इन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि जी वो मुल्ला मिलिट्री अलाइन है। हालांकि मैं बारहा बयान कर चुका हूँ, ये जो क्या नाम है, मुजम्मिल नाम है इसका, इसको क्या पता हो कि पाकिस्तान की फौज के अंदर किसका होल्ड है, जिसके ऊपर ये तनकीद करते हैं। दुरुस्त करनी भी चाहिए। ये मौलवी का नहीं है, और अगर ये बाप की औलाद है तो आके मेरे सामने सबूत दे इसका। मैं बिल्कुल और बिल्कुल वाज़े सबूत दलाइल दे चुका, साबित कर चुका कि पाकिस्तान का मिलिट्री का इदारा जो है, जिसकी ऊपर वाले जो रैंकिंग वाले होते हैं वो 90 से 95% मरज़ई होते हैं, और मरज़इयत के लिए ही उनका जो है वो सारा मुफाद होता है, मरज़इयत के मुफाद के लिए काम करते हैं। फिर वही बात ये है, अब ये बोले ना मुजम्मल के फौज और कादियानियों ने मिलके 1953 में किसको शहीद किया था? आम पाकिस्तानी, गरीब पाकिस्तानियों को। इस्तिसाल की इंतहा है, हालांकि उनका मुतालबा पुरअमन मुतालबा था। तो ये बात मुख्तलिफ। अब इसको दल्ले को क्या मालूम कि जनाब गवर्नर जनरल जो था वो मलक गुलाम मोहम्मद मरज़ई था, नाज़मुद्दीन वज़ीर आज़म मरज़ई था, फ़िरोज़ नून वज़ीर आज़म पाकिस्तान मरज़ई था, वो क्या नाम है, मोहम्मद अली जलंधरी जो था वो वज़ीर आज़म बना, वो मरज़ई था। और इसके अलावा अयूब ख़ान मरज़ई था, सिकंदर मिर्ज़ा मरज़ई नवाज़ था। ये यानी उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक और ये सब क्या नाम है इसका, जनीजो, वो चौधरी शुजात हुसैन, मोइन कुरैशी, वो पिछले दिनों क्या उसका वो जो मुशर्रफ मरज़ई के ज़माने में एक वो वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़, वो मरज़ई था। और क्या नाम है इसका, ये क्या बहुत सारे जो हैं, अक्सरियत जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है ही मरज़इयों की। अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स बनाए तो ये किसने बनाए? मुजम्मल सुन कवरी हव्या ओए बनाए ने उन्ना मरज़इयां, ओदे ते गल करना, उथे तो फटेगी फिर। तो ये सिचुएशन है। ये मुंह उठाते हैं जी, और जी मुल्ला मिलिट्री कर दिया, और जी पाकिस्तान को इन्होंने ब्लास्मी लॉ के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर।
اور یہ سارے پین چودو کنجری دے پتروں تنہیں نہیں پتا ہوگا کہ یہ کون کرتا ہے یہ سارا کچھ. یہ قادیانی خود اسٹیج کرتے ہیں کہ بھئی پاکستان کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے, کبھی سری لنکن کو مروا دیا, کبھی غریب مسیحوں کو مروا دیا, وہ اب چائنیز ہیں ان کو اوپر الزام لگا دیا, یہ وہ. پاکستان کی 75 سال کی ہسٹری میں یہ واقعات اس وقت سے ہونا شروع ہوئے ہیں جب سے قادیانیوں نے شور مچانا شروع کیا کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کا برا حال ہے, اور تو اور یہ اپنی ہی عبادت گاہ میں جو ہے وہ دہشت گردوں کے حملے کروا دیتے ہیں. اس کا سارا ایڈوانٹیج کس کو جاتا ہے؟ سب سے زیادہ قادیانیوں کو جاتا ہے. یار پہلے تو آپ لوگ ثابت کرو کہ یہ جو ٹیررسٹ گروپ بناتے ہیں یہ کیا خارجی کے نام کے اوپر اس طرح سے یہ بنانے والی پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ ہے, کیونکہ یہ ان کا مفاد ہے. سارے یہ حمید گل دیکھو ماچو بائی برتھ قادیانی, لیکن وہ سٹیج کے اوپر آ کر وہ مولویوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا. یہ کیا نام ہے, اور بہت سارے جرنیل, یہ آئی ایس آئی ہمیشہ سے قادیانیوں کے افسروں کی رہی ہے, اور فوج ایک مرزئی ادارہ ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس میں 98% مرزئی ہیں مانچو دو. تو تم ان باتوں کو آگے لے کے آؤ تو میں مانوں, یعنی یہ فیکٹس ہیں. فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک کرپٹ, اب اس لونڈے کو کیا معلوم کہ وہ قادیانی تھے جنہوں نے خود کہا کہ ہم نے پاکستان میں الاٹمنٹ کے نام کے اوپر قبضے کیے ہیں, ناجائز قبضے کیے ہیں, جو خود کہتے ہیں کہ ہم نے جناب وہ کیا لفافہ کلچر سے کرپشن شروع کی. اب یہ اس قادیانیت جو کہ ایلیفنٹ ان دا روم ہے اس کو چھوڑ کے تو یہ چھوٹے چھوٹے مولویوں کے پیچھے پڑ جائیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مولویوں کا کردار کیا ہے؟ ان کو قادیانی پیسے دیتے ہیں تو وہ قادیانیوں کو عاشق رسول بتانا شروع کر دیتے ہیں. یہ فیکٹس ہیں, ان کے اوپر آپ لوگوں کو اگر نہیں کچھ کہنا تو پھر دوسروں پر انگلی مت اٹھاؤ. تم بینچود ہر وقت ایک ہی بات قوم کو مسلسل گمراہ کر دیتے ہو. ٹھیک ہے تم لمز میں پڑھے ہو, ایچ ایس این کالج میں پڑھے ہو, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تمہارے منہ سے, تمہاری گندی زبان سے نکلی ہر چیز جو ہے وہ قرآن کا حرف ہوگا کہ سچ بولتے ہوگے اور واقعی تم جو ہے جو حق بیانی کر رہے ہو. یہ تو جھوٹ بولتے ہو, سارے جھوٹ. یا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو تم کچھ بول رہے ہو یہ سب بیس لیس پروپیگنڈا ہے. ماچو دو, شرم کرو. تو یہ اس قسم کی جو بھی چیزیں ہیں ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے, اور الحمدللہ میں تو کرتا ہوں. حالانکہ میرا یہ سبجیکٹ بھی نہیں ہے کہ کوئی لبرل وغیرہ کیا بکواس کرتا ہے, میں تو ان گنڈووں کو سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ویلیو کچھ نہیں ہے, ورتھ کچھ نہیں ہے. منہ ونگے شنگے کر کے انگریزی بول لینا اور ٹرمز ایسی بول دینا جس کا کوئی مطلب, what you want to prove? Nothing. جب تم سچائی بیان نہیں کر سکتے, تم فارسی بولو, عربی بولو, اسپینش بولو, تم کسی کو امپریس نہیں کر سکتے. تو یہ ایسے ہی مختلف لوگوں کو لے آتے ہیں, بھئی ہمیں یہ چیز, کوئی لبرل ہے کوئی کچھ ہے, سچ کا ساتھ دے اچھی بات ہے. بھئی سچ یہ ہے پاکستان پہلے دن سے ایک قادیانی تسلط ریاست ہے, اس کا ہر قانون, اور پہن چودہ ایس ملک دے وزیر اعظم تو لے کے تے تھانے دار تک مرضی اپنی مرضی نال بنا دینے. تو کس طرح کہنا کہ یہ اسلامی ریاست ہے؟ یہ نہیں, یہ قادیانی ریاست ہے. اتوں پہن چودہ نے اسلامی جمہوریہ لکھا ہوا ہے, ہاں وچوں
او قادیانی آمدیہ سٹیٹ بنی ہے پاکستان. یار اوے مزمل دس کیڑا شہر ہے دنیا دے وچ جڑا صرف وہابیاں دا ہے؟ یعنی پاکستان دے وچ کیڑا شہر ہے جڑا صرف وہابیاں دا ہے یا صرف شیعہ دا ہے یا صرف بریلویاں دا ہے یا صرف دیوبندیاں دا ہے؟ صرف ایک شہر ہے ربوا جتھے مسلمان پرندہ پر نہیں مار سکتا. اور تانوں لگی ہوئی ہے ادھر ادھر دیاں گلاں کرن دی. پہلے ادھر تے دیکھو ریاست ریاست کنے بنائی ہے بھین چودو شوریو. میں تانوں ثابت کیتا میں کی او مرزا طاہر خود آکھن ڈیا ہے کہ اساں کشمیر دے جنگ کیتی سی او خوست دے مرزائیاں نو لے آ کے. او دے تے نہیں بولن گے بہن چود. جڑا بگننگ ہوئی ہے ساری جنگ دی ہندوستان اور پاکستان دی مرزائیاں کروائی ہے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. میں تو آئی ڈونٹ نو اور میں کیا کہوں. میں تو دعا کرتا ہوں کہ یہ ماچود سچ آ کر بولے اور پھر میری ایک بات کا جواب نہیں دے سکتے. یا آپ نے یہ بھی مجھے بتایا تھا کہ جنرل ضیاء الحق واز یور کلاس فیلو. ضیاء الحق کی بات بھی بتا دیتا ہوں. آئی وینٹ ٹو انگلینڈ آن اے کورس ان 1950. اچھا 51 میں آئی واز ان انگلینڈ. مجھے یاد ہے کہ جب آئی لینڈڈ ان لنڈن پہلی دفعہ ینگ مین تو ایک دو دن کے بعد عید تھی. تو عید پڑھنے کے لیے ہم چلے گئے مشن ہاؤس میں. اب مشن ہاؤس میں وہ باجوہ صاحب مشتاق باجوہ صاحب ہوتے تھے وہ امام تھے جی. وہ ایک تو لمبے والے تھے نا ایک دوسرے چھوٹے والے مشتاق باجوہ بہت ہو گئے جو مجھے علم نہیں ہے جی. یعنی یہاں 2-3 سال ہوئے وہ ہوتا رہا. 1955 میں آئی وینٹ ٹو اسٹاف کالج کوئٹہ کمانڈ اسٹاف کالج کوئٹہ. تو 1955 میں ہی کمانڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں ضیاء الحق تھے. وی وے کورس میٹ. جنرل سوار خان بھی تھے اور بھی تھے. تو جنرل ضیاء الحق صاحب شکر میجر تھے میں بھی میجر تھا. تو ہم لوگ ایسے جیسے میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے بیٹھے 1 سال کے قریب پورا کورس تھا. ہی واز ویری فانڈ آف می. اچھا اور بڑی دوستی تھی. دوستی تھی. اور میں بعض لوگوں کا کہنا ہے اس زمانے میں کہ اعجاز الحق کے گھر ایک جو لڑکا پیدا ہوا تھا اس کا نام اعجاز اس نے میرے نام پہ رکھا تھا. اچھا اعجاز الحق اعجاز الحق منسٹر ہے ابھی. لیکن آئی ڈونٹ نو ہاؤ فار از مطلب ہی واز سو یور بوزم فرینڈ ویری سو فرینڈلی. تو اس کے بعد دوستی قائم رہی ملاقات رہی خوب. میں نے بطور یہ جو آپ کو خط لکھا گیا آیا یہ بحیثیت صوبائی امیر ہونے کے یا آپ کو ذاتی طور پر بھی جانتا تھا؟ ذاتی طور پر میرے بڑے بھائی کا یہی عبدالرحمٰن جنہوں نے میری پرورش کی تھی اس کا والد بابو اکبر علی وہ بھی مولوی اکبر علی کہلاتا تھا. بابو اکبر علی ہاں بابو اکبر علی بھی کہتے تھے مولوی اکبر علی بھی. وہ میرے بھائی صاحب کا بڑا دوست تھا. یہ اکٹھے جایا کرتے تھے دفتر کو. ان کا مکان ہمارے سامنے تھا بالکل آمنے سامنے ٹوٹی کنڈی میں. تو یہ اکٹھے جایا کرتے تھے دفتر میں آتے بھی تھے اور وہ کافی متاثر تھا بھائی صاحب سے تو اس کی وجہ سے جانتے تھے. تو میرا ایک سوتیلا بیٹا ظہور الحق وہاں رہتا ہے راول پنڈی میں رہتا تھا فوت ہو چکا بیچارہ. تو اس کی وہ ملتا رہتا تھا اس کو ضیاء الحق کو خوب. تو وہ ہمیشہ اس کی والدہ جو تھی وہ میرے مجھ سے پوچھتی رہتی اس کا کیا حال ہے ضیاء الحق کی والدہ. تو جانتا تو وہ تھا. مجھے لوگوں نے کہا بھی کہ آپ کسی وقت مل لیں کوئی شاید کوئی فائدہ ہی ہو جائے. میں نے کہا فائدہ اور طرح تلاش کریں میں نے ملنا نہیں اس کو میں نہیں گیا. پھر یہ آپ کے خلاف ہاں پھر اسے مثلاً میرے اسی بیٹے کی بیٹی کی شادی پر بھی آیا تحفہ بھی دیا ایک ساڑی دی ایک اور یہ معذرت کی کہ میری بیوی اس وجہ سے نہیں آ سکی کہ آج فلانے کا جانا تھا اس نے. تو یہ 84 سے پہلے کی باتیں ساری. 84 کے بعد